رمضان میں نکاح۔ خدا کرے اس رمضان کے صدقے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ نماز فجر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ اذان کی آواز۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گا۔ دو نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس مغرب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو، کیونکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے ٹھہرا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ نمبر 1، شریف کو بیوقوف مت سمجھو۔ نمبر 2، مکار کو عقل مند مت سمجھو۔ نمبر 3، قاتل کو بہادر مت سمجھو۔ نمبر 4، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل بھی جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جاہلیت جوان ہو جاتی ہے۔ امام علی۔